ناظرین، قرآن کریم نے ذوالقرنین علیہ السلام کے ابتدائی حالات کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ قرآن نے ان کی حیات کا آغاز دور حکمرانی سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمرانی کی نعمت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ۔ مورخین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ ذوالقرنین ایک نیک، عادل اور صالح حکمران تھا۔ چنانچہ جن مقامات پر وہ فتوحات کرتا ہوا گیا ہے، وہاں پر خون ریزی اور مظالم کے بجائے فیاضی کا برتاؤ ہے۔ وہاں کی رعایا کو محسوس تک نہ ہوا کہ کوئی عظیم انقلاب آیا ہے، جس طرح دیگر انقلاب ملوک میں عادتاً ہوا کرتا ہے۔ تاہم تخت اقتدار کی جانشینی میں تبدیلی ہوئی کہ ظالموں کو ہٹا کر ایک منصف عادل حکمران آیا۔ باوجود اس کے کہ ذوالقرنین جس وقت لیڈیا کو فتح کرتا ہوا ساحل مغرب تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حکم نازل ہوا، جس کا ترجمہ ہے اے ذوالقرنین، چاہے تم ان کو سزا دو اور چاہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ مذکورہ آیت میں ذوالقرنین کو دو اختیار دیے گئے کہ یا تو اقوام مغرب کو سزا دیں یا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اختیار کیوں ملا۔ ان کو سمجھنے کے لیے لیڈیا کے لشکر کشی کے اسباب و وجود پر نظر ڈالنی ہوگی۔ شاہ لیڈیا کروسس نے اقوام مغرب کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ذوالقرنین کی سرحدوں پر حملہ کر دیا اور ایک بڑا شہر پٹڑا پر قبضہ بھی کر لیا۔ مجبوراً ذوالقرنین نے دفاعی حملہ کیا اور بالآخر فتوحات کرتا ہوا اقصائے مغرب تک پہنچ گیا۔ چونکہ کراؤسس نے تمام مغرب کی حمایت سے حملہ کیا تھا، اس لیے بالواسطہ یہ مجرم تھے۔ اب ان کے جرم کی پاداش میں اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ عین انصاف ہوگا، اور اگر معاف کر دیں اور خیرخواہوں کا معاملہ کریں تو یہ شان کریمی کا مظہر ہوگا۔ چنانچہ ذوالقرنین علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ ان کو غداری کی سزا دیتے، عام معافی کا اعلان کر دیا، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر مکمل اختیار تھا۔ لیکن پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم سب کے سب آزاد ہو، لیکن آئندہ کے لیے احکامات جاری کر دیے کہ آئندہ جو ظلم و زیادتی کرے گا تو اس کو سزا دوں گا، پھر اسے مرنا بھی ہے، وہاں بھی دردناک عذاب جھیلنا ہے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کیے تو اس کو ویسا ہی بہتر اجر ملے گا، اور میرے احکامات میں بہت آسانیاں ہیں۔ ذوالقرنین کی عدل گستری کی اغیار نے شہادت بھی دی ہے اور اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اگر اس زمانے کے حکمرانوں سے ذوالقرنین کا تقابل کیا جائے تو ذوالقرنین کا نظام حکومت انصاف پر مبنی نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہیرودوئس لکھتا ہے کہ سائرس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا تھا کہ دشمن کی فوج کے سوا کسی پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے۔ کروسس بادشاہ جب گرفتار ہو گیا تو اس کے بارے میں صریح حکم تھا کہ اسے گزند نہ پہنچائی جائے، اگر وہ مقابلہ کرے تب بھی تلوار نہ اٹھائی جائے۔ اس حکم کی فوج نے اس دیانت داری کے ساتھ تعمیل کی کہ وہاں کے باشندوں کو بھی جنگ کی ذرا بھی مصیبت محسوس نہ ہوئی۔ زینوفن ایک یونانی مورخ لکھتا ہے کہ ذوالقرنین ایک نہایت دانشمند، سنجیدہ اور ساتھ ہی رحم دل فرما روا تھا۔ اس کی شخصیت ہر طرح کے شاہی اوصاف اور حکیمانہ فضائل کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ ہیرودوئس لکھتا ہے کہ وہ نہایت ہی مخیر بادشاہ تھا، اسے دنیا کے تمام بادشاہوں کی طرح دولت جمع کرنے کی حرص نہ تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جی بی گرینٹ تاریخ کے ایک مستند ماہر ہیں۔ وہ اپنی کتاب گریٹ پریشین وار میں لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ سائرس یعنی ذوالقرنین کی شخصیت ایک زمانے کی غیر معمولی شخصیت تھی۔ اس نے اپنی تمام معاصر قوموں کے دلوں پر اپنی حیرت انگیز تاثر کے نقش چھوڑے تھے۔ اس کی ابتدائی نوشونما بالائی فارس میں غیر آباد دور دراز گوشوں میں ہوئی، جس نے زمانے پر ایک افسانے کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس کی ابتدائی تربیت رواداداس کے 150 برس بعد زینوفن نے مدون کی، جو سقراط کا شاگرد تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان روایتوں میں اس کے فضائل انسانیت بہت اعلیٰ طریقے سے واضح ہیں، خواہ ہم انہی روایتوں کو اہمیت دیں یا نہ دیں۔ تاہم یہ حقیقت بالکل ہر حال میں غیر متزلزل رہتی ہے کہ اس کی تدبیر و سیاست کا دامن اس کی انسانیت و فضیلت کے جوہر سے بندھا ہوا ہے، اور جب یہ خصوصیت آشوری اور بابلی شہنشاہوں کی بدعمالیوں کے مقابلے میں لائی جاتی ہیں تو اس کی شرافت اور عظیمت دنیا پر اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔
لیکن ناظرین، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب ذوالقرنین کی شخصیت کو مجروح کرنے کی سازش کی گئی۔ ذوالقرنین کی یہ تمام فتوحات خاص کر مغرب کی فتح یونانی دیوتاؤں کی شکست تھی، ان کے مذہب اور معبدوں کی شکست تھی، اور اس کی تہذیب اور اس کی قومیت کو بھی شکست تھی۔ عام اصنام پرست اقوام کی طرح یونان کے اندر بھی مندروں کے اندر ہاتف غیبی سے کسی عام معاملے میں استصواب کیا جاتا۔ چنانچہ کروسس نے بھی حملے سے پہلے استصواب کیا تو ہاتف نے جواب دیا اگر اس نے پارسیوں پر حملہ کیا تو وہ ایک مملکت تباہ کر دے گا، لیکن شکست کے بعد اس کی تعویل کی گئی۔ ہاتف کا جواب غلط نہ تھا، لیکن کروسس اس کو نہ سمجھ سکا اور حملہ کر دیا، جو کہ قدیم زمانہ سے ذوالقرنین کی ذات پر سب سے بڑی کی جانے والی سازش ہے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی مملکت تباہ کر دے گا۔ ہیروڈوٹس ہی آگے چل کر باشندگان لیڈیا سے ایک روایت نقل کرتا ہے کہ ذوالقرنین نے شاہ لیڈیا کروسس کو چتا میں بٹھا کر آگ لگانے کا حکم دے دیا، لیکن اس نے دیوتاؤں کو پکارا باوجود کہ آسمان بالکل صاف تھا، لیکن بادل آیا اور اچانک بارش ہوئی جس سے چتا بجھ گئی اور کروسس بچ گیا۔ حالانکہ خود ہیروڈوٹس ایک مقام پر لکھتا ہے کہ ذوالقرنین نے کروسس کو بطور امتحان بٹھایا تھا کہ جن دیوتاؤں کو مزعوم بشارت پر اعتماد کر کے اس نے جنگ کی اور ان کی یہ بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی جان ہی بچوا سکیں، چنانچہ ذوالقرنین نے آزمائش کے بعد اسے رہا نہیں کیا بلکہ مزید اس کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ کیا۔ ذوالقرنین کی ذات سے جڑا ایک اور موضوع جو سب سے اہم ہے وہ ہے ذوالقرنین کا مذہب۔ قرآن کریم نے ذوالقرنین کے مذہب کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، البتہ اسلوب قرآن سے ذوالقرنین کا مومن اور موحد ہونا صاف معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے مغربی اقوام کو جو احکام اور ہدایتیں دی تھی اس سے اس کے عقائد صاف اور واضح ہو جاتے ہیں، البتہ یہ مسئلہ باقی رہتا ہے کہ ذوالقرنین کون سے دین اور ملت کے پیروکار تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایران کے اندر اس زمانے کی مذہبی تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایران کا قدیم مذہب مجوس تھا، آتش پرستی ان کی عبادت تھی، لیکن 6 صدی قبل مسیح میں ایک شخص بنام ابراہیم زرتشت علاقہ قفقاز میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ مورخین کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ابراہیم زرتشت کے معاصر ہیں اور ان کے دین و ملت کے متبع اور پیروکار ہیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نبی تھے۔ نیز قرآن کریم کے منطوق سے بھی اسبات نبوت کی تائید ملتی ہے، لیکن بیشتر علماء کی رائے ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں بلکہ صالح انسان تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نہ نبی تھے اور نہ فرشتے، بلکہ وہ ایک انسان تھے جنہوں نے اللہ کو محبوب رکھا، اللہ نے ان کو محبوب رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو پسند فرمایا اور اپنی کتاب میں ان کی تعریف اور کامیاب بادشاہ لکھا، اور قرآن کریم میں جو آپ کو مخاطب بنایا گیا ہے تو علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ خطاب کے کئی طریقے ہیں۔ نمبر 1، یا تو باواسطے نبی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے خطاب ہوا۔ نمبر 2، یا خطاب ان کی زبان حال کی ترجمانی ہو کہ ہم نے تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے زیر کر دیا، یہ علاقہ اب تمہارا قبضے میں ہے۔ نمبر 3، یا خطاب ایسا ہو جیسے موسیٰ کو ہوا۔ الحاصل ذوالقرنین علیہ السلام ایک نیک دل عادل حکمران تھے۔ اب یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کا مسئلہ باقی رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس شر انگیز قوم اور اس سے لاحق خطرات کے پیش نظر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کا تذکرے پر اتفاق کیا ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں علماء نے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں جن میں اکثر اسرائیلی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم بھی ربع مسکون میں بسنے والے انسانوں ہی کی طرح ہے کہ کوئی دوسری مخلوق نہیں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں سام قوم مغرب کے باپ ہیں اور ہام سوڈانیوں کے اور یافس ترکوں کے، تو یاجوج ماجوج ترک کا ایک گروہ ہے اور وہ مغل ہیں، اور مغل بہت طاقتور اور بہت زیادہ فسادی ہوتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد ہیں۔
عہد عتیق کے اندر بھی انبیاء نے یاجوج ماجوج کی پیشن گوئی کی ہے، چنانچہ کتاب حزقیل کے اندر ہے، اور خداوند کا کلام مجھ تک پہنچا، اے آدم ذات تو یاجوج کی طرف اپنا منہ کر کے اس کے برخلاف نبوت کر، یاجوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین ہے، اور روش مسک تو بال کے سردار ہیں، مکاشفات یوحنا میں ان کی تعداد ریت کے برابر بتلائی ہے۔ یاجوج ماجوج کے لیے یورپ کی زبان میں گاگ اور میگاگ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور انگلش میں گوگ ماگوگ۔ مقدمہ ابن خلدون میں ان کو گوگ فیغاگ لکھا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، جن کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام پر پہنچتا ہے، مگر ماں کی طرف سے حوا تک نہیں پہنچتا، گویا وہ عام انسانوں کے باپ کے شریک بھائی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا مصداق کون سی قوم ہے؟ تاریخ قرائن اس پر اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس سے مراد کیشیا کے پہاڑوں کے شمالی مشرقی علاقے، جہاں کے وہ وحشی خانہ بدوش اور طاقتور قبائل ہیں، جن کے فسادات کا طوفانی سیلاب پرانے زمانے سے امڑتا رہا ہے اور ان کی روک تھام کے لیے مختلف دیواریں وجود میں آئی ہیں۔ شمالی مشرق کا یہ کوہستانی علاقہ کرۂ ارض کی بلند سطح پر واقع ہے، جس کو قرآن کریم نے حدب سے تعبیر کیا ہے۔ یہ علاقہ تاریخ قدیم کے بے شمار قوموں کا ابتدائی گہوارہ رہ چکا ہے۔ اس کے مشرق میں چین ہے، مغرب جنوب میں مغربی اور جنوبی ایشیا، اور شمال مغرب میں یورپ واقع ہے۔ یہ قوم ان کوہستانی علاقوں سے نکل کر ان اقوام پر لوٹ مار مچا دیتی اور تباہی اور بربادی کا عالم کر دیتی۔ ان مقامات سے سینکڑوں قبائل اٹھے اور دنیا کی آبادی پر چھا گئے، اور یہ لوگ مختلف ناموں سے پکارے جانے لگے۔ چنانچہ ہندوستان میں بس جانے والوں نے اپنا تعارف آرائن سے کرایا، وسطی ایشیا میں بسنے والوں نے ایریانا کہلوا کر اپنا علاقے کا نام ایران مشہور کیا، یورپ میں گوت فرانگ ڈانڈیاں وغیرہ سے مشہور ہو گئے، یورپ و ایشیا میں بسنے والے رشین کہلائے، غرض کے مختلف قبائل اسما سے موسوم ہو گئے، جیسا کہ منگولیا اور تاتار کے علاقے سے اٹھنے والے قبائل آج بھی مغل کہلائے جاتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے وسیع و عریض خطے پر ایک لمبا زمانے تک حکومت کی۔ 1857 میں مغل سلطنت کے شاہ ظفر آخری فرما روا تھے۔ الحاصل یہ قوم اپنے مولد اصلی کے اعتبار سے وحشی خونخوار خانہ بدوش تھے۔ اس قوم کا عظیم پیشہ شکار تھا اور گھوڑوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار ہونا ان کا عزیز مشغلہ۔ ان کے کچھ قبائل باہر نکل کر اقامت گزینی اختیار کر لیتے اور بالکل ایک دوسری قوم بن جاتی، اور جن قبائل کو یہ حالات میسر نہ ہوتے وہ صحرائے انور دہی رہتے، وہ دونوں قبائل ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے۔ صحرائے انوادر قبائل شکار خوری، گھوڑ سواری اور خانہ بدوشی کی بدولت ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، اور اقامت گزین قبائل تہذیب و تمدن کی دنیا میں آ کر لطف میں ترقی کر جاتے۔ یہ صحرائے انوردان متمدن آبادیوں میں نکل کر راج کر دیتے اور تباہی مچاتے ہوئے اپنے مرکز واپس آ جاتے۔ جب کبھی ان میں کوئی قائد پیدا ہوتا تو وہ اس کے زیر قیادت میں لے کر اپنے آپ کو زیر نگیں کر لیتے۔ آئیے ہم ان مختلف مگر اہم عہدوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک زمانہ ان کا قبل از تاریخ کا ہے جب ان کے بعض قبائل نے اقامت گزینی اختیار کی، تاریخ میں اس کا سراغ نہیں ملتا۔ دوسرا زمانہ ان کا 3000 تا 1500 قبل مسیح کا ہے، جب ان کے کچھ قبائل نے اقامت گزینی اختیار کر کے متمدن اقوام میں اپنا شمار کرا لیا تھا۔ یاجوج ماجوج کا تیسرا عہد 630 قبل مسیح کا ہے، جب ان قبائل نے ایران کے مغربی حصے پر حملہ کر کے اس کو تاراج کر دیا تھا۔ اس زمانے میں تاریخ کے افق پر ایک قوم ابھرتی ہے جس کو یونانی سنیتھن کے نام سے پکارتے ہیں، جو وسطی ایشیا سے لے کر بحر اسود کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی اور اپنے اطراف میں مسلسل حملے کرتے رہتی تھی۔ چوتھا عہد 550 کا ہے، جب ذوالقرنین نے شمالی مہم کی سیر کی اور وہاں پر آباد قبائل نے اس قوم کی فسادی ہونے کی شکایت کرتے ہوئے تعمیر سد کی فرمائش کی۔ پانچواں دور اس وقت کا ہے جب ان کے قبائل نے چین پر حملہ کیا اور خوب تباہی مچا دی۔ پھر اس کے بعد شایسین ہونگ ٹی نے 1200 میل لمبی دیوار چین کی تعمیر کروائی، جس کی تعمیر تقریباً 10 سال تک ہوئی اور 614 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ چھٹا دور تیسری صدی مسیح کا ہے، جب یورپ نے کروٹ لی اور روما کی مملکت اس کی تہذیب و تمدن کو تہ و بالا کر ڈالا۔ ساتواں دور 12ویں صدی مسیح کا ہے، جب چنگیز خان نے ان قبائل کو منظم کر کے ایک قوم بنا دیا
اور پھر فتح و تسیر کا ایک ہولناک سیلاب لایا جسے اسلامی ممالک بھی متحدہ متمدن طاقت نہ روک سکی۔ وسطی ایشیا سے لے کر عراق تک جو ممالک اس کے سامنے آئے اس کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گیا۔ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین نے 12ویں صدی عیسوی کے اسی فتنے کو تاتار کو جس نے عربوں کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی اور خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر دیا، اسی کو یاجوج ماجوج کا آخری خروج قرار دیا ہے۔ یہ عربوں کی ہلاکت ہے، اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فتنہ تاتار یاجوج ماجوج سے کم نہ تھا، اور یہ بھی محقق ہے کہ تاتاری یاجوج ماجوج ہی کا ایک قبیلہ ہے، لیکن اس کو آخری خروج قرار دینا جس کا تذکرہ سورہ انبیاء میں ہے یہ درست نہیں، اس لیے کہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات صراحتاً مذکور ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج موعود حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ہوگا۔ اس اعتبار سے فتنہ تاتار کو آخری خروج قرار دینا احادیث صحیحہ کے خلاف ہوگا۔